الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اسقاط حمل کا کفارہ اور دیت کیا ہے؟ دیکھیں، اگر حمل ضائع عورت کر رہی ہے روح پھونکنے سے پہلے تو اس کی دیت کیا ہوگی؟ روح کب پھونکی جاتی ہے؟ جب 120 دن کا بچہ ہو جائے۔ اس سے پہلے 40 دن، 80 دن یا 80 دن سے کچھ زیادہ، اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ اور روح پھونک دی جائے تو اس میں بارے میں کیا حکم ہے؟ اگر روح پھونک دی ہے تو دیت بھی ہوگی، اس کو کفارہ بھی ہوگا۔ دیت کیا ہوگی؟ دیکھیں، سب سے پہلا مسئلہ ہے کہ اگر بچے میں روح پھونک دی گئی ہے، 120 دن کا زیادہ ہو گیا ہے، تو پھر اس پہ دیت بھی ہے حمل ضائع کرانے پہ، اور کفارہ بھی۔ ٹھیک ہے نا؟ دیت کیا ہے اور کفارہ کیا ہے؟ پہلے تو نمبر پہ ایک غلام یا لونڈی دینا ہوگا، ٹھیک ہے نا؟ اور دوسرا مسئلہ اس میں یہ ہے کہ جیسے امام ابن تیمیہ کا فتویٰ ہے کہ اگر شوہر بیوی کو کہتا ہے حمل ضائع کرانے کا تو دونوں پر غلام آزاد کرنا ہوگا، اور یہ حمل ضائع کرایا گیا ہے 120 دن کے بعد۔ جب روح پھونک دی گئی ہے بچے میں تو دونوں پر غلام آزاد کرنا ہوگا، دونوں لگاتار یا 2 مہینے کے روزے رکھیں، یا بعض اہل علم کھانا کھلانے کی طرف بھی گئے ہیں۔ تو باقی بہت سارے لوگ، یہ تو کفارے کا مسئلہ ہے، بہت سارے لوگ یہ مسئلہ نہیں جانتے۔ آج ہمارے ہاں یہ معمولی سی چیز ہوگی، ہم اس کو معمولی سی چیز سمجھتے ہیں، معمولی سی چیز ہم اس کو سمجھتے ہیں۔ بعض اوقات حمل 5-6 ماہ کا بھی ہو جاتا ہے تو حمل ساقط کرا لیا جاتا ہے، یعنی دونوں پر غلام آزاد کرنا ہے یا 2 مہینے کے لگاتار روزے رکھنے ہیں۔ غلام والی شکل تو نہیں، لیکن 2 مہینے کے دونوں کو لگاتار روزے رکھنے ہوں گے، لگاتار۔ دوسرا، قیمت بھی دینی ہوگی۔ جو قتل میں شریک ہوئے ہیں ان غلام کی یعنی قیمت بھی دینے کی، جو غلام آزاد کرنے کی جو قتل میں شریک ہوئے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اب دیت کتنی ہوگی یہ بھی سمجھ لی جائے گا۔ ماں کی دیت کا 10واں حصہ، یعنی کہ 5 اونٹ۔ ویسے تو دیت 100 اونٹ ہے اور ماں کا دیت ہے 50 اونٹ۔ اگر 50 اونٹ کا ہم دیکھیں 10واں حصہ تو کتنا بنتا ہے؟ 5 اونٹ۔ اب 5 اونٹ کی اب تقریباً قیمت لگائیں، کتنی ہو سکتی ہے؟ تقریباً 25 لاکھ۔ 5 لاکھ کا بھی اگر 8 اونٹ شمار کریں، نارمل اونٹ، ویسے تو 15 لاکھ کے بھی اونٹ ہیں، لیکن نارمل اگر آپ اونٹ دیکھیں جو اعلیٰ نسل کا نہ بھی ہو تو 5 لاکھ کا تو ہوگا ہی نا۔ تو 5 اونٹ دیت ہے ان لوگوں کو۔ روزے تو انہوں نے 2 مہینے کے لگاتار رکھنے ہی رکھنے ہیں میاں بیوی نے، اور گناہ کبیرہ بھی ان کے اوپر ہے، گناہ کبیرہ بھی ہے۔ 2 ماہ کے کفارے کے طور پہ روزے بھی رکھنے ہیں۔ اور آج پاکستانی حساب کے حساب سے اگر بچہ 120 دن کے بعد انہوں نے گرایا، روح پھونک دی گئی ہے، 25 لاکھ انہوں نے دینا بھی پڑے گا۔ 25 لاکھ یعنی کہ وارثوں کو دینا ہوتا ہے، ماں اس میں شریک نہیں ہوگی۔ ماں نے تو، باپ نے تو اس کو قتل کیا ہے، تو دوسروں کو بدل اس میں دیا جائے گا 25 لاکھ۔ تو یہ مسئلے عورتیں، اہل علم بھی اس کو سمجھیں اور سمجھائیں لوگوں کو، اور عورتیں بھی اس مسئلے کو سمجھیں، خصوصاً جب روح پھونک دی جانے کے بعد اگر کوئی عورت اپنے حمل کو اسقاط حمل کرا رہی ہے۔ یہ کہنے پر کہ کسی کے یعنی کہ بعض کا اب وہ حمل وہ ضائع کسی کے کہنے پہ کرا دے، اپنے حساب سے کرا دے، ناجائز بچہ زنا کی وجہ سے آ گیا، اس کی وجہ سے وہ کرا دیتی ہے روح پھونکنے کے بعد، جیسے بھی کر دیتی ہے۔ تو یہ دیکھیں کتنا بڑا گناہ ہے۔ غلام آزاد کرنے ہیں، 2 مہینے کے لگاتار روزے رکھنے ہیں۔ تیسرا، ماں کی دیت کا 10واں حصہ، یعنی کہ 5 اونٹ کی تقریباً قیمت، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ اگر آپ 10 لاکھ کا بھی گنیں تو پھر تو 50 لاکھ بن جائے گا۔ تو یہ آپ اب حساب لگا لیں کہ کتنا اس کا گناہ ہے۔ اگر حمل آپ نے 80 دن کے بعد روح پھونک دی گئی تھی تو یہ دیت اب ماں کو نہیں ملے گی، کیونکہ اس نے تو قتل کیا ہے۔ اگر باپ بھی اس میں شریک رہا تو اس کو بھی اس میں حصہ نہیں ملے گا۔ تو یہ بات ہے۔ اب دیکھیں، یہ خصوصاً اسی طرح اگر کوئی شرعی عذر کے علاوہ، کوئی شرعی عذر نہیں ہے، اس کے علاوہ کوئی بچہ گرا دے تو عورت بھی گناہ گار ہے، اور اس کو کفارہ بھی دینا پڑے گا اور دیت بھی دینا پڑے گی، خصوصاً جب بچہ 120 دن کے بعد گرا دیا جائے، روح پھونک دی جائے، تو پھر یہ کفارہ بھی ہے اور دیت بھی ہے، اور ان کو دینا پڑے گا میاں بیوی کو۔ دوسرا مسئلہ، بعض اہل علم اس طرف بھی گئے ہیں کہ چاہے 40 دن کے بعد بھی گرایا ہو، 80 دن یا 80 دن کے بعد، تو پھر بھی ان کو دیت کفارہ دینا پڑے گا۔ تو دیکھیں، یہ بہرحال احتیاط کا پہلو ہے، چاہے 40 دن کا بھی ہو، 80 دن کا بھی ہو، احتیاط اسی میں ہے کہ اس میں بچا جائے۔ باقی اس مرحلے میں بھی دیت کفارے کے قائل ہیں اہل علم۔ تو اس لیے
چاہے کسی بھی مرحلے میں بچہ ہو، ہر مرحلے کا بڑا الگ الگ حکم ہے، لیکن ہمیں اس سے بچنا چاہیے، اور اس کے بچوں کو پیدا کرنے کا جو اجر و ثواب ہے اس کو ہم آگے رکھیں، اور اس کے جو گناہ ہیں، اس کی جو سزا ہے اللہ نے رکھی، اس کو بھی سامنے رکھیں، اور ہمیں اللہ تعالیٰ اس طرح کے گناہ کے کاموں سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں نیکی پہ، دین پہ، شریعت پہ عمل کرنے کی توفیق دے۔